اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف 300 سال تک یہ اصحاب کہف ایک غار میں سوتے رہے۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا۔ یہ روم کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سلطنت عطا کر رکھی تھی۔ ایک روز ایک قاصد نے آ کر اس بادشاہ کو خبر دی کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آیا اور اپنی تمام فوج لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا آخرکار دقیانوس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہوئے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے، اور بعض کہتے ہیں 5 بیٹے تھے، اور بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت میں رکھا، اور وہ بادشاہ دقیانوس وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بادشاہ دقیانوس نے ان 5 بھائیوں کو اپنا نوکر بنا کر رکھا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا، اور پھر ان بھائیوں نے صلاح مشورہ کیا کہ ہم کسی طرح یہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ملعون روز ہم پر ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر کی کہ وہ ملعون جب میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا تو ہم لوگ بھی ایسی چستی اور چلاکی سے چوگان کھیلیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا اس وقت، اور پھر ہم آہستہ آہستہ وہاں سے چوگان کھیلتے کھیلتے دور نکل جائیں گے، اور پھر ہم وہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ اور دوسرے دن جب بادشاہ چوگان کھیلنے میدان کو گیا تو ان شہزادوں کو ساتھ لے گیا۔ پس جب وہ میدان میں گئے تو چوگان کھیلنے لگے۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا کہ میں تم سب کو خوش کر دوں گا۔ جب شام ہوئی اور دن ختم ہوا تو شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان میں پھینکنے لگے اور آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چلا گیا، اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے اور میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات کو ہی چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے، اور وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے کہ عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان سب کو جواب دیا کہ ہم اپنے خالق کے ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ تو وہ بولے کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے، ان کی صحبت اختیار کر لی۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کرو تو بہت اچھا، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا، اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا، لیکن وہ کتا پیچھے نہ ہٹا۔ آخرکار وہ کتا اللہ کے حکم سے بولا کہ اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرمانبردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کی یاد کو جاتا ہوں، لہذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور وہ اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا گھسے اور بولے کہ یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں وہ ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ آ گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھوہ میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مور، بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں کہ ہم 2 فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی جتنی مدت وہ سوئے رہے۔ الغرض دقیانوس بادشاہ نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کر بہت تعجب کیا اور اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا
اور وہ ان کے پیچھے اس کھو تک جا پہنچے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ چیونٹیوں کے سوراخ جیسا ان کو نظر آیا، اور وہ بہت تلاش کرنے کے بعد جب کوئی انہیں نام و نشان نہ ملا تو پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض کے مطابق وہ نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سکھانے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا، اور ایک دن اس لڑکے کی راہ میں راہب سے ملاقات ہوئی، اور راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ تو راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا کفر ہے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تب راہب کے کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر ان سب بھائیوں نے صلح مشورہ کر کے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور وہاں سے کسی طرح نکل گئے، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر اللہ کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک غار میں سو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس غار میں سوتے رہے 309 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام اور ان کی اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم کے تھے، اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام کتما تھا، لیکن ان کا شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا اس کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، اور 8واں ان کا کتا۔ تو یہ کہہ کر پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے آدمی ہیں۔ اصحاب کہف آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے ہم؟ تو وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو اور یہ روپیہ دے کر شہر کو کہ وہاں جائے اور کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آئے اور نہایت ہوشیاری سے جائے، اور اپنا بھید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک جن کا نام یملیخا تھا، شہر میں روٹی لینے کے لیے نان بھائی کی دکان پر اس کو بھیجا۔ اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیحا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ، کوئی خزانہ پا لیا ہے؟ دقیانوس بادشاہ کا نام میں اس پر دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو گزرے کئی سال گزر چکے ہیں، وہ کب کا مر چکا، اس کا تو کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ یملیحا کی یہ بات مشہور ہو گئی تو وہاں پر باقی لوگ بھی یہ بات دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یملیحا کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر اب ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت ہے۔ یملیحا یہ سارا حال دیکھ کر واپس غار کی طرف بھاگا۔ وہ لوگ بھی یملیحا کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے، اور پھر یملیحا جب غار کے اندر آ گیا، وہ لوگ اس غار میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ اس غار کے اندر نہ جا سکے۔ انہیں اس غار کے اندر جانے کا کوئی راہ نہ ملا تو وہ نا امید ہو کر اس پہاڑ کے کنارے انہوں نے ایک بستی، ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں پر رہ گئے۔ اور ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو با پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، اور ان کو بہشت کے پنکھوں سے ہوا دیتے ہیں، اور ان کو گرمی اور سردی نہیں لگتی
جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے تو بچ کے جاتی ہے ان کے منہ سے دانے کو، اور جب ڈوبتی ہے تو کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وہ لوگ سب سوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سب لوگ سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تاکہ ان سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ دیکھتے ہیں، کہ وہ جاگتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں، وہ اس باب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس غار میں گھسے تھے، وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے۔